اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو شخص اللہ کی شریعت کا پابند ہے، حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے، فرائض پورے کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ اب یہ شخص چاہے ریڑھی لگاتا ہوگا یا یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، ایز لانگ ایز وہ یہ کرائٹیریا فلفل کر رہا ہے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے۔ لیکن ہم نے خود ساختہ سے عزت کے کرائٹیریاز بنا لیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ، میں نے ایک دفعہ سنا کسی کہتے ہوئے کہ میں نے فلاں گانا بنایا تھا، وہ گانا اتنا ہٹ ہوا کہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ ارے بھائی، اللہ کی نافرمانی کر کے تم اس کو خود ہی عزت کا نام دے رہے ہو اور پھر اس عزت کو اللہ کی طرف منسوب بھی کر رہے ہو، یہ کس قسم کا کانسیپٹ ہے؟ مطلب کہ اللہ نے ایک چیز کو منع کیا، ایک چیز اللہ کی حرام کردہ چیز ہے، وہ کیا، اس کی وجہ سے تمہیں شہرت مل گئی، کچھ لوگوں نے تعریفیں کر دی اور ان تعریفوں کو تم نے عزت کا نام دیا، اور پھر اس عزت کو یہ بھی کہہ دی کہ اللہ نے عزت دی ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ تم اگر گانے بجاؤ گے اور فلمیں کرو گے اور ڈراموں میں جاؤ گے اور اپنی جو ہے وہ فیشن شوز کی وجہ سے تمہیں شہرت ملے گی، پاپولیرٹی ملے گی، لوگ تمہیں سلوٹ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ عزت ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی میں کبھی عزت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ یہ دنیا کا ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ چند پیسے مل گئے، چند ٹکے آ گئے، کچھ لائکس مل گئے، کچھ فالوورز مل گئے، کچھ شہرت مل گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عزت ہے۔ ہاں، آپ یہ کہیں کہ ہاں جی میں مشہور ہو گیا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جی میں بہت اچھا سنگر بن گیا، لیکن اس کو عزت نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کی نافرمانی کی چیز میں کبھی عزت نہیں ہو سکتی۔ ایمان والا ایک مسلمان اس چیز پہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ عزت اللہ نے صرف تقوی میں رکھی ہے، اور عزت وہی ہوگی جس کو اللہ عزت کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نزدیک عزت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، وہ نہیں ہے کہ جو مشہور ہو گیا، جو پیسے والا ہے، جس کے فالوور زیادہ ہیں۔ یہ سب ہم نے اپنی تسلی کے لیے چیزیں بنائی ہیں، دنیا کے چند فائدے ہیں ظاہری طور کے اوپر، لیکن اللہ کی نافرمانی میں کبھی بھی عزت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں کلیئر ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس سیلف ڈیفائنڈ جو کرائٹیریا ہم نے عزت کا بنایا ہوا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یا شہرت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے ضمیر بیچ دیے، لوگوں نے اپنے ایمان بیچ دیے، لوگوں نے اپنی فیملیز برباد کر دی، صرف ایک چیز کے پیچھے، بلکہ دو چیزیں، کسی طریقے سے پیسہ آ جائے اور کسی طریقے سے مجھے شہرت مل جائے۔ یہ ٹک ٹاک کے اوپر جو عجیب واحد قسم کی حرکتیں کر کے ویڈیوز بنتی ہیں، کس لیے بنتی ہیں؟ اس کے پیچھے جو ڈیزائر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں۔ یہ، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جب میرا چینل چل جائے گا، میرا پیج چل جائے گا، اس کی وجہ سے ایڈز آنا شروع ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، تو اس پیسے کی وجہ سے اور اس شہرت کی وجہ سے لوگوں کو یہ بھی ریئلائز نہیں ہوتا کہ ہم کس کاسٹ کے اوپر یہ چیزیں حاصل کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے، ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑ کے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر ان سب چیزوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کو یہ فائدے مل جائیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی بھی ہم سے دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، لیکن پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ غلط طریقے سے ہے، صحیح طریقے سے ہے، وہ آنا بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے نا۔ اگر اللہ کسی کے لیے روک دے حکم کہ میں نے اس کو نہیں دینا، وہ دنیا کے کوئی بھی طریقے اپنا لے، اس کو وہ نہیں ملنے والا۔ لیکن جب ایک انسان صرف پیسے کی خاطر اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کو پہلے وارننگ دیتا ہے، اللہ تنبیہ کرتا ہے، اللہ ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ دیکھو سدھر جاؤ، یہ غلط کام ہے، غلط طریقہ ہے، اس طریقے سے مت حاصل کرنا۔ لیکن جب وہ ایڈمنٹ ہوتا ہے
وہ اس چیز کے اوپر باضد ہوتا ہے کہ نہیں مجھے تو پیسہ لینا ہی ہے اور مجھے فرق نہیں پڑتا کہ بھئی حلال کیا حرام کیا، یہ سب اپنے پاس رکھو، یہ آ کے مجھے سب باتیں مت بتایا کرو، میرے لیے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ پیسہ میٹر کرتا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ کس طریقے سے آ رہا ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب انسان اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے، پھر اللہ بھی کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ اس کو پہلے آزما چکا ہوتا ہے کہ اچھا تمہیں اگر یہی راستہ چاہیے دین گو ہیڈ، کر لو، لے لو تھوڑا سا فائدہ دنیا کا، لیکن یاد رکھو اس فائدے کے پیچھے تم جو نقصان کر رہے ہو، موت کے بعد جو تمہاری آنے والی زندگی ہے اس میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں پہ تمہیں حسرت ہوگی، وہاں پہ تم رو گے، وہاں پہ اتنا رو گے کہ تمہارے روتے روتے تمہاری آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے، قیامت والے دن ان کے اندر اگر کشتیاں چلانی چاہیں تو کشتیاں بھی چلائی جا سکیں گی، حتیٰ کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اتنا روئیں گے قیامت والے دن کہ روتے روتے ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے، اور آنسو خشک ہونے کے بعد ان کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس قیامت کے دن کو دیکھ کر، اس قیامت کے دن کے خوف کی وجہ سے، اس حسرت کی وجہ سے، کاش کہ دنیا میں جب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کاش ہم سن لیتے، کاش اس وقت جب ہمیں بتایا جاتا تھا نماز پڑھو ہم نماز پڑھ لیتے، کاش جب ہمیں بتایا جاتا تھا حرام نہ کرو ہم اس سے بچ جاتے۔ دنیا میں ہمیں بہت کچھ بتایا گیا، لیکن ہم دنیا کی لذت اور دنیا کی غلامی اور خواہشات کی پیروی میں ایسے ڈوبے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو بھلا دیا، اور آج مرنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ ہمارے پاس حسرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اور واللہ اس دن آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہا دی جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اگر اللہ کے سامنے روتے ہوئے اگر ایک آنسو بھی آنکھ سے نکل گیا، اللہ کو یاد کر کے، توبہ کر کے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے کسی وجہ سے بھی اللہ کو یاد کر کے ایک آنسو بھی آنکھ سے نکل گیا، اللہ اس ایک آنسو کی بھی وہ قیمت لگائے گا جو کہ حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ ایسی آنکھوں کو کبھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا جو کہ اللہ کو یاد کر کے روئی ہوں گی۔ یہ ایک آنسو جو آج اللہ کو یاد کر کے نکل آیا، اللہ اس کی اتنی بڑی قیمت لگا رہا ہے، لیکن قیامت والے دن آنسوؤں کی ندیاں بہا دی جائیں گی، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اصل چیز جو ہمیں ڈیسیژن کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر ڈیسیژن کرنا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ عزت کس کو کہہ رہے ہیں، ہمیں صرف اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے عزت کا، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کامیابی کا، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، اسی پہ ہم نے اسٹک رہنا ہے، چاہے ساری دنیا ہمارے اگینسٹ کھڑی ہو جائے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ اگر ہم تقوی والی زندگی گزار کے جائیں گے تو مرنے کے بعد اللہ نے ہمارے لیے وہ انعامات رکھے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد اور جن کو حاصل کرنے کے بعد ہم اس دنیا کے تمام غم اور اس دنیا کی تمام مشکلات کو بھول جائیں گے۔